بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس اختیار کے متعلق جو کہ صدر مملکت کے پاس ہوتا ہے کوئی بل پاس کرنے یا روکنے کا۔ یعنی کہ اگر کوئی بل اسمبلی سے پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس آتا ہے تو اسے قانون بنانے کے لیے صدر مملکت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے اپروول دے یا اسے ریجیکٹ کرے یا اسے واپس بھیج دے۔ ان اختیارات کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ تو انٹروڈکشن کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پاکستان if the president refuses to sign a bill passed by the parliament، یعنی کہ پاکستان میں اگر صدر مملکت اس بل کو ریفیوز کرتا ہے، انکار کرتا ہے سائن کرنے سے جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کے آیا ہو، it would go through a specific process outlined in the Constitution of Pakistan 1973۔ تو وہ بل ایک مخصوص پروسیس سے گزر کے پھر سے آ سکتا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے وہ آئین پاکستان 1973 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ Here is a simplified overview of that process۔ اس پروسیس کا ایک مختصر سا اوورویو، ایک مختصر سا خاکہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ صدر مملکت تک بل پہنچنے سے پہلے کا پروسیس کیا ہے؟ پیسج آف دا بل، دا بل مسٹ فرسٹ بی پاسڈ بائی بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ، دیٹ از دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ۔ یعنی کہ وہ بل پہلے دونوں ایوانوں سے پاس کیا گیا ہو۔ دونوں ایوان کون کون سے ہیں؟ یہ ہے قومی اسمبلی اور سینٹ۔ ان کے متعلق ہم اس سے پہلے لیکچر دے چکے ہیں، ان کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ان لیکچر سے رجوع کیجئے۔ If it's passed in both houses, it is then sent to the president for approval۔ اگر کوئی بل دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے تو پھر فائنل ڈیسیژن کے لیے وہ بل صدر مملکت کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جب کہ ایک بل صدر مملکت کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس تین رستے ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹس ایکشن، دا پریزیڈنٹ ہیز 3 آپشن، اس کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، 3 رستے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ جو ہے سائننگ دا بل، دا پریزیڈنٹ کین سائن دا بل انٹو اللہ، یعنی کہ صدر مملکت کے پاس پہلا رستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بل پر سائن کرے۔ اگر صدر مملکت اس بل پر سائن کرتا ہے، اس پر اپنے دستخط ثبت کرتا ہے تو یہ بل قانون بن جاتا ہے۔ صدر مملکت کے پاس دوسرا رستہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ود ہولڈنگ اسینٹ۔ If the president has reservation about the bill, they can withhold their assent۔ This is essentially a veto۔ یعنی کہ صدر مملکت کے پاس بل کو روکنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ اگر صدر مملکت اس بل کو متنازع سمجھتا ہے یا اس میں کوئی ایسی بات اس کے سامنے آتی ہے جو کہ قانون کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو صدر مملکت اس بل کو روک دیتا ہے۔ اس روکنے کے عمل کو ویٹو کہا جاتا ہے، یعنی کہ صدر کے پاس ویٹو پاور ہوتا ہے کہ دونوں ایوانوں سے پاس شدہ بل وہ روک لے، اس کو ریفیوز کر دے۔ اور صدر مملکت کے پاس تیسرا رستہ ہوتا ہے سیکنگ کلیئرفیکیشن۔ ان سم کیسز the president may seek clarification or reconsideration of the bill from the parliament۔ یعنی کہ صدر مملکت اگر کسی بل میں کوئی سکم پاتا ہے، کوئی کمی اس میں پاتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بل میں فلاں خامی موجود ہے تو وہ اس پہ نوٹس لکھ کے ان کمیوں کو، ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ دوبارہ بل واپس بھیج دیتا ہے تاکہ پارلیمنٹ اسے ریکنسیڈر کرے، اس پر نظر ثانی کرے، یا اگر پھر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ بل ٹھیک تھا، صدر کو سمجھنے میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے، تو پھر پارلیمنٹ اس کی وضاحت کرتی ہے، ان پوائنٹس کی وضاحت کرتی ہے جن پوائنٹس کی وجہ سے صدر مملکت نے کسی بل کو ریفیوز کیا تھا، کسی بل کو واپس بھیجا تھا پارلیمنٹ میں۔
صدر مملکت اگر کوئی بل واپس پارلیمنٹ بھیجتا ہے تو پارلیمنٹ کے پاس کون کون سے رستے باقی رہتے ہیں؟ پارلیمنٹس response: if the president withholds assent, the bill is sent back to the parliament. اگر صدر مملکت کسی بل کو روکتا ہے تو وہ بل واپس اسمبلی بھیج دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ بھیج دیا جاتا ہے. دا پارلیمنٹ کین ریکنسیڈر دا بل، اس پر نظری ثانی کر سکتا ہے. میک امینڈمنٹس، اس میں ترمیم کر سکتا ہے پارلیمنٹ اس بل میں. اور چوز ٹو ری پاس اٹ ایز از. تیسرا رستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی بل کو اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی امینڈمنٹ کے دوبارہ پاس کرے. اب اس حالت میں یعنی کہ اگر پارلیمنٹ اس بل میں کوئی تبدیلی کرے یا بغیر تبدیلی کے اس بل کو دوبارہ پاس کرے تو یہ بل دوبارہ صدر مملکت کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. If the bill is repassed by both houses with a majority vote, it is sent back to the president. اگر کوئی بل ایک مرتبہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس آتا ہے، صدر مملکت اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیتا ہے آبزرویشن لگا کے، اور پارلیمنٹ سے دوسری مرتبہ وہ بل پاس ہوتا ہے اور پھر جا کے پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے. تو اس صورت میں کیا صدر مملکت کے پاس پھر سے بل کو ویٹو کرنے کا پاور رہتا ہے؟ پریزیڈنٹس سیکنڈ کنسیڈریشن: ایٹ دس پوائنٹ دا پریزیڈنٹ مسٹ سائن دا بل. پریزیڈنٹ کے پاس اس بل کو پھر سے ویٹو کرنے کا پاور نہیں رہتا. اس سٹیج پر پریزیڈنٹ کو، صدر کو لازمی طور پر بل سائن کرنا پڑے گا. They cannot veto it again if it is passed again by the parliament. یعنی کہ ایک بل دوسری مرتبہ اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس اس کو ریجیکٹ کرنے کا یا واپس بھیجنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ صدر مملکت کو لازمی طور پر وہ بل سائن کرنا پڑتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ it's important to note that the president's power to withhold assent is not absolute and is subject to constitutional limitations. یعنی کہ صدر مملکت کے پاس جو بل روکنے کا اختیار ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آئینی رکاوٹیں ہوتی ہے، آئینی لمیٹیشنز اس میں ہوتی ہیں. The president is expected to act on the advice of the prime minister and the cabinet. یعنی کہ صدر مملکت جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے. If there is conflict between the president and the parliament, it can lead to constitutional and political challenges. اگر صدر مملکت اور پارلیمنٹ کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان ہوتی ہے تو یہ شدید آئینی اور سیاسی چیلنجز کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.